وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میرے نظم میں یہاں کی حاضری نہ تھی. مجھے کل ہی یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی اضافی فرض بھی میرے اوپر عائد کیا جا چکا ہے. عنوان چونکہ ایسا تھا کہ ایک اللہ کے روشن ضمیر بندے نے رخت سفر کیا دنیا سے عالم آخرت کی طرف، تو میں عذر نہ کر سکا. آج ظہر کے بعد عصر تک ہم نے پبی میں گفتگو کی، وہاں سے ہم سیدھے یہاں آ گئے ہیں. میں گزشتہ 2 مہینوں سے علیل ہوں. میرے معالجین کی طرف سے تو مجھے گفتگو کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میں اپنے ان عزیزوں کو کیسے سمجھاؤں. رحم کی اپیل ان کے ہاں قبول نہیں ہوتی. چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس جگہ کو تمام جلی و خفی شرور سے محفوظ رکھے اور ہمارے عزیز مولانا امان اللہ صاحب کو اپنے والد محترم اور مرحوم کی دعاؤں کا، توقعات کا صحیح مصداق ثابت فرمائے. موت دنیا کی وہ سچائی ہے کہ جس کو اللہ کے نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے جس پر انسانی برادری کا کوئی اختلاف نہیں. مذاہب میں اختلاف ہے، ادیان میں اختلاف ہے، کتب میں اختلاف ہے، فکر و نظر کی بے پناہ راہیں ہیں جن پر انسانوں کو اختلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وجود پر بھی اختلاف ہے. موت دنیا کا وہ سچ ہے کہ جس پر کسی کو اختلاف نہیں. قرآن کریم نے اس کو یقین کا عنوان بھی دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لیکن یہ عجیب بات کہ جس حقیقت پر کوئی اختلاف نہیں وہ حقیقت سب سے زیادہ بھولی ہوئی. دربے میں مرغیاں بند تھیں، دکاندار ایک مرغی نکال کے ذبح کرتا تھا، باقی مرغیاں کھا پی رہی تھیں.
ایک آدمی کہنے لگا کتنا بے وقوف جانور ہے، سب کو پتا ہے ہم نے ذبح ہونا ہے، کھا بھی رہی ہیں پی بھی رہی ہیں، موت کا خیال ہی نہیں۔ میں نے کہا انسان اس سے بھی زیادہ بے وقوف، ہر روز جنازے پڑھتا ہے، قبرستان میں گزرتا ہے، اس کے باوجود ہنستا مسکراتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی کی دوستی ہو گئی، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ بھی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کر کے دیکھیں۔ تو وہ انسان جو تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگا تو میرا دوست تو ہے، لیکن دوستی کس طرح نبھائے گا؟ میں خاکی تو نوری۔ اس نے کہا تو بتا، لیکن نہ میں تجھے کھلا سکتا ہوں نہ تو مجھے کچھ کھلا سکتا ہے، نہ میں تجھے پہنا سکتا ہوں نہ تو مجھے پہنا سکتا ہے۔ تو وہ انسان کہنے لگا بس تو اتنی مہربانی کر کہ جب میری موت کا وقت آئے تو ذرا پہلے اطلاع دے دینا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، قانون کے خلاف ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو پہلے سے بتا دیا جائے۔ صرف کائنات کا ایک انسان ہے جس کو صرف بتایا نہیں گیا بلکہ یہ پیشکش کی گئی، دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم اس وقت تک تجھے زندہ رکھیں جب تک تو چاہے۔ میں کہا کرتا ہوں پوری کائنات اللہ کے طے کردہ قانون کی پابند ہے، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کے محبوب کی، جس کے سامنے قانون پابند ہے، جس کی مرضی کا منتظر قانون ہے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ بندہ یہ بندہ ہے، ہم جیسا بندہ تھوڑی ہے۔ ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کے جوار رحمت میں آنا پسند ہے۔ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے، مصائب اور آلام کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے یہ بات بتائی، میرا خیال ہے چند لمحے پہلے کہنا چاہیے، کیونکہ بہت کلوز پیریڈ ہے اس کے اور وفات کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا، جنت البقیع میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ اگر دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم آپ کو اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک آپ چاہیں، اور اگر ہماری جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کیجیے۔ صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا جواب دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا۔ اسی طرح سبحان اللہ کہہ دیا صحابہ نے، لیکن صدیق اکبر کی آنکھیں برس پڑی۔ اور سب لوگ حیرت و استعجاب کے انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی۔ اگر ان کی نہیں ہو رہی تو پھر مجھے اس کائنات میں کوئی اور بندہ بتاؤ کہ جس سے اللہ یہ پوچھے۔ بات تو انہی کی ہے، لیکن وہ صراحتاً نہیں کہہ رہے، کنایتاً کہہ رہے ہیں کہ صراحتاً کہہ دیں تو شاید ہم برداشت نہ کر سکیں۔
صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے بتا تو نہیں سکوں لیکن کوشش کروں گا. کچھ عرصہ گزرا کہ وہ اس محلے سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے کا ہو گیا، پھر تیسرے کا ہو گیا، کوئی ادھر سے فوت ہو گیا، کوئی ادھر سے فوت ہو گیا، کوئی محلے کے اس حصے میں فوت ہو گیا، پھر اس حصے میں فوت ہو گیا. تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے دوست سے کہا بھی تیاری کرو، آج آپ کی روانگی. اس نے کہا نہیں یار یہ تو پھر دوستی تو نہ ہوئی، آپ سے تو میں نے درخواست کی تھی کہ بتائیے گا اور آپ نے بھی کہا تھا میں کوشش کروں گا، کہ بغیر بتائے آپ آ گئے. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میری اطلاع اسی طرح ہوا کرتی ہے، میں انویٹیشن کارڈ نہیں بھیجا کرتا. سامنے سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ادھر سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ادھر سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ادھر سے ایک آدمی فوت ہو گیا، کیا یہ میری طرف سے اطلاع نہیں تھی کہ ادھر ادھر سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں اب آپ بھی تیاری کیجئے؟ میری اطلاع اسی طرح ہوا کرتی ہے. اب آپ کس قدر ہے الہی عدم کی راہ ہر دم مسافروں کا ہے تانتا بندھا ہوا. قرآن کریم کہتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ، تم موت سے بچتے پھرتے ہو. فإنہ ملاقیکم، اور وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملنے والی ہے. تمہارا کوئی دشمن تمہیں وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، اور کوئی دوست تمہیں موت آ جائے تو ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک وقت پہ وہ ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت تو تمہیں دنیا کے دکھوں سے بچا کر غفور الرحیم کی عدالت میں لے جاتی ہے، جو تمہارے ظاہر و پنہاں کو خوب جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا جو تم نے دنیا میں کیا. دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا گیا، مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی. کیا مطلب؟ بھئی اگر تم نے کیکر بوئے ہیں تو کانٹے پاؤ گے، اور اگر سیب بوئے ہیں تو سیب پاؤ گے. اگر وفا کی ہے تو جزا ملے گی، اور اگر جفا کی ہے تو سزا ملے گی. یہی وجہ ہے وفاداروں کی موت مسکراتے ہوئے اور بے وفاؤں کی موت گھبراتے ہوئے. اللہ کے ایک روشن نظر بندے نے فرمایا یادداری کہ بوقت زیادہ نے تو ہما خنداں و تو گریاں باشی. وہ دن یاد ہے جب تو پیدا ہوا، تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیری ماں، تیرا باپ سب تیری ولادت پہ خوش تھے اور تو رو رہا تھا. بچہ جب جنم لیتا ہے اس دنیا میں تو پہلا کام رونے کا کرتا ہے، روتا ہے ہر بچہ. یہاں بھی پھر آ گیا استثناء، صرف ایک بچہ ہے جو رویا نہیں، اللہ کی حمد کی ہے، اور وہ آمنہ کا لال ہے. اب کوئی ایسا بچہ ہو تو میں کوئی اور مثال بھی لاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی دنیا کا ہر مولود پیدا ہوتے ہی روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ نہ کوئی اس کو ڈانٹتا ہے، نہ اسے کوئی مارتا ہے، نہ زمانے کا کوئی تلخ اور گرم اس کے سامنے آتا ہے. ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. یہ فطرت کی طرف سے استعارہ ہے، کاشن ہے کہ بھئی یہ رونے کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا میں آئے ہو، یہاں تو آنسو سے واسطہ پڑے گا.
دکھوں سے واسطہ پڑے گا، مسکراہٹیں عارضی ہوں گی، آنسو دائمی ہوں گے۔ تو فرمایا یادداری بوقت زادہ نے تو، جب تو پیدا ہوا تو تیرے گھر والے سب تیری ولادت پر خوش تھے، تو رو رہا تھا۔ لائقین است کے بوقت رفتن تو ہم گریاں اور تو خنداں باشی۔ اب اس طرح زندگی گزار کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو تیری جدائی میں سب رو رہے ہوں اور تو کامیاب زندگی گزار کے ہنستا ہوا جا رہا۔ ایسا نہیں کہ تیری موت پر لوگ خوشی منائیں کہ خدا کا شکر ہے مردود سے نجات ملی، کم وقت کسی کو جینے ہی نہیں دیتا۔ تو اس طرح زندگی گزار کہ تیری موت پر تیرے فراق اور جدائی کے غم میں ہر آنکھ اشک بار ہو، اور تو کامیاب زندگی گزارنے پر مسکراتا ہو۔ دیکھیے نا بھائی، اگر کسی کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو وہ پریشان ہوگا، اور اگر کسی کو انعام کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو وہ خوش ہوگا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اگر آپ نے وفا کی ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کی ہے، تو پھر موت آپ کے لیے گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم، جو مر گئے تبسم بر لب اوست۔ میں تجھے صاحب ایمان کی علامت بتاؤں، جب موت آئے گی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ بے چین تو غدار ہوگا، جس نے بے وفائی کی ہوگی وہ اس کو اپنی بے وفائی اور غداری بے چین اور بے قرار کر دے گی۔ وہ سوچے گا میں اپنے یار کا سامنا کس طرح کروں گا۔ لیکن جو وفا کر کے جا رہا ہے، جو دوستی نبھا کے جا رہا ہے، وہ کیوں گھبرائے، وہ کیوں بے چین ہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، قید حیات سے تمہیں نجات دلا کر موت ایک ایسی عدالت میں لے جائے گی کہ جہاں تمہارا ظاہر و باطن بالکل عیاں بیاں ہے، تمہاری زندگی کے وہ پنہاں گوشے جو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ضرور جانتا ہے، اس عدالت میں تمہیں پہنچا دے گی۔ اور وہاں فیصلے کرم سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، مار کھا جاؤ گے، اللہ سے فضل مانگا کرو، کنسیشن رعایت، انصاف نہ مانگا کرو، اللہ سے رعایت مانگا کرو، عدل سے نہ، فضل سے امید۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ سنیے، فرمایا میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں، میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں۔ اور یہ فضل کا اعلان ہے، یہ فضل کا اعلان ہے، عدل کا نہیں ہے۔ ارباب علم و دانش سے معذرت کے ساتھ، میرے اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، میرے اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے، لیکن یہی تو اس کا عدل ہے کہ عادل ہوتے ہوئے رحیم و کریم ہے۔ فرما دیا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنی ذات پر رحمت کو مقدر کر دیا ہے، اب فیصلے میری رحمت سے ہوں گے، غضب سے نہیں، فیصلے میری رحمت سے ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کے فضل کا اعلان ہے قرآن کریم میں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب اپنی خطاؤں کے ہجوم اور اپنی کوتاہیوں کی جلغار میں مایوس نہ ہوا کرو، ڈسہارٹ نہ ہو جایا کرو۔ تمہاری زندگی بھر کی خطائیں، تمہاری زندگی بھر کی ٹھوکریں میری رحمت کے مقابلے میں بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ وحشی بن حرب آیا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں وحشی بن حرب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت اور قرآن کی عصمت پر اور حدیث کی حجیت پر اور اسلامی عقائد کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر لے، ان پر ایمان لے آئے، کیا جا سکتا ہے معاف۔ کہنے لگا میں قاتل ہوں، قاتل، اور قاتل بھی کسی معمولی آدمی کا نہیں ہوں، آپ کے عم محترم شہدائے احد کے سید، شہدائے احد کے سید حضرت حمزہ کا قاتل ہوں اللہ کے رسول، اور میں نے حمزہ کو صرف قتل نہیں کیا، میں نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ اللہ کے رسول میں نے حمزہ کی آنکھیں نکال لی تھی، میں نے حمزہ کا جگر نکال لیا تھا، کان کاٹ لیے تھے، ناک بھی کاٹی تھی۔ پھر آپ اشکبار ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ میں وہ درندہ ہوں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، جانتا ہوں تو کون ہے۔ لیکن میرے دین کا ضابطہ یہی ہے، جو ماضی پر شرمندہ ہو کر طائب ہو جائے، اسلام کا آب حیات اس کے نام اعمال کے سیاہ داغ دھو ڈالتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ زور سے اس نے کلمہ توحید پڑھا، کلمہ شہادت، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگا کے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ بس ایک خیال رکھنا، تیرے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا،
ایک بات کا خیال رکھنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ورنہ تیرا ایمان بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ میں کہا کرتا ہوں دوستو، پشاور کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوتا۔ میں کیوں کہوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات کہا کرتا ہوں نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو اللہ کی رحمت پر بھی امید نہیں رکھنی۔ قانون کی زبان میں کہا ہے قرآن کریم نے، قانون کی زبان میں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کسی بندے کو شریک کرنا۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت۔ وہ معبود ہے نا، الہ، سجدہ اس کا، عبادت کے تصور میں قیام اس کا، رکوع اس کا، سجدہ اس کا، پکار، یہ جو پکار ہے یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا کہا آپ نے؟ یہ کیا کیا؟ عبادت کی ہے آپ نے، عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے کہا ادعونی، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھ لو نا۔ پھر پوچھتا ہوں، یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی ہے آپ نے۔ اس انداز میں کسی بندے کو پکارنا اس لیے شرک ہوگا کہ اس انداز میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ اللہ ہی کا، اللہ کا نا، اللہ ہی کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو، نہیں سننے کی بات نہیں ہے یہاں، استجب لکم، علماء موجود ہیں، قبول کرتا ہوں۔ سننے اور قبول کرنے میں فرق ہے۔ سننا یہ ہے کہ مدنی نے مجھ سے کہا یہاں بھی جانا ہے، میں نے کہا میری طبیعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ہمارے عزیز مولانا سراج الاسلام سے کہا، انہوں نے کہا، میں نے کہا چپ رہو۔ انہوں نے کسی اور دوست سے کہا، وہ مجھ سے کہا، نہیں طبیعت میں گنجائش نہیں، یہ سننا ہے۔ آپ نے کسی سے درخواست کی، اس نے کہا آئی ول سی، سوچوں گا، بیٹھیں گے، مشاورت ہوگی، میٹنگ ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا تیرے معاملے میں میں نے سننے والا خانہ ایک طرف کر لیا، پکار تو صحیح، قبول کروں گا۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری پکار کی لاج رکھتا ہوں۔ یہ ترجمہ کروں گا، میں تمہاری پکار کی لاج رکھتا ہوں، تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو مجھے پکارنے میں روح گردانی کرتے ہیں، مجھے پکارنے کے بجائے میرے بندوں کو پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے بجائے بندوں کو کہہ رہا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تیرا رب جب پوچھے گا ابن مریم سے، او مریم کے بیٹے، کیا تو نے اپنے فالوورز کو، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو الوہیت کے مقام پر دیکھیں، الہ سمجھیں، مدد میرے بغیر تجھ سے مانگیں، سجدہ تیرا اور تیری ماں کا کریں، عبادت تیری اور تیری ماں کی کریں؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیا تو نے یہی کہا تھا لوگوں سے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ سیدنا عیسیٰ مقام عبدیت کے تاجدار ہیں، مقام عبدیت، انی عبد اللہ، مقام عبدیت کے تاجدار ہیں۔ عرض کریں گے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہتا جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ میں نے تو ساری زندگی تیری توحید بیان کی، میں نے تو ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا کہ جھکو اسی کے در پر، مانگو اسی سے، ہر جگہ ڈرو اسی سے، جب بھی دامن پھیلاؤ اسی کے آگے، جب بھی آنسو بہاؤ اسی کے آگے، وہی دستگیر، وہی کارساز، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے یہ بات کہی تو میرے معبود پوچھتا کیوں ہے؟ تو میری ہر ادا کو جانتا ہے، میری گفتار کو بھی جانتا ہے، میرے کردار کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میری ساری باتیں تجھ پر واضح ہیں، میں تیرے راز نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میں تو وہ جانتا ہوں جو تو بتائے۔ انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی علام الغیوب ہے۔ شرک یہ ہے کہ جو ادا اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس ادا میں کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کو شریک کر لیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ قیام کی حالت میں؟ ہاں، قیام کی حالت میں نہیں پڑھتے؟ وہاں بھی معلوم ہوتے ہیں۔ پنجاب کے گلابی تو قیام میں پڑھتے ہیں۔ جی قیام ضروری ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ ہاں بابا مانتا ہوں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، لیکن وہ ادب جو اللہ سکھائے، وہ ادب نہیں جو یہاں سے نکل آئے، میدے سے ایکسٹرا مارکیٹنگ ٹریڈ مارک، وٹ، وہ ادب جو اللہ سکھائے۔ اور اللہ نے کیا سکھایا؟ آپ درود کب پڑھتے ہیں؟ جب بیٹھ قعود میں قعدم، قیام میں اسی کی بات، رکوع میں اسی کی تسبیح، سجدے میں اسی کی تسبیح، یہ عاجزی کی ساری ادائیں اسی کے لیے۔ عاجزی کی ایک بھی ادا میں کوئی اور شریک نہیں۔ قیام میں ہو تو میری بات کرو، رکوع میں ہو تو میرا ذکر کرو، سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو۔ اب جب آرام سے بیٹھ جاؤ تو میرے محبوب پر درود بھی پڑھو کہ جب تک وہ نہیں پڑھو گے نہ تمہارا سجدہ قبول، نہ رکوع قبول، نہ قیام قبول۔
لیکن کب پڑھو؟ تب آرام سے بیٹھ جاؤ. لیکن یار لوگوں نے اپنے مرضی کی اپنا ایک ٹریڈ مارک بنایا، علیحدہ اپنی علیحدہ شناخت بنائی ہے، علیحدہ پہچان بنائی ہے، اور عام آدمی بیچارہ مبتلا ہے. اس کو چونکہ اتنا زیادہ وہ ڈیپلی قرآن و سنت کو نہیں سمجھا، مولوی اس کا ایکسپلائٹ کرتا ہے. شرک ناقابل معافی ہے. میں یہ باتیں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا دور علاقہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ آئے ہیں، اس لیے مجھے حیا آ گئی ہے کہ میں کیسے چپ رہوں. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں کہ کہاں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں، میرے عزیز آئے ہوئے ہیں. ورنہ ہم نے اپنے عزیز کے سر پہ دستار باندھ دی اور اس کے بعد دعا کر کے بات ختم ہو سکتی. آپ کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، فرض ادا کر رہا ہوں. شرک نہ کرنا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. گناہوں اور خطاؤں کے باوجود وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، شرک نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. موحد یقینی جنتی، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو. اب کل سے شروع نہ ہو جانا کہ فری ہینڈ دے دیا شاہ صاحب نے رات. گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، اللہ سزا سے بھی بچائے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ شروع ہو جائیں کہ جنت تو ملے گی ہی، بس اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے، باقی سب خیر ہے. نہ، دوستی میں پاپ نہیں ہوتا، دوستی میں پاپ نہیں ہوتا. لیکن اگر گناہ کرو گے سزا ملے گی، سزا کے بعد جنت ملے گی. اللہ اس سزا سے بچائے. اچھا، گناہگار موحد یقینی جنتی چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور مشرک یقینی جہنمی چاہے پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھنا میرے الفاظ، موحد یقینی جنتی چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، اور مشرک یقینی جہنمی چاہے پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو. مشرک کی نیکی جنت میں نہیں جانے دے گی، اور گناہگار کو توحید جہنم میں نہیں جانے دے گی. سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا. اللہ کی رحمت بھی کام آئے گی، رحمت عالم کی شفاعت بھی کام آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے گئے تھے کہ تم نے جرم کیا ہے، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، جرم کیا ہے تم نے، انکم ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم فتوبوا توبہ کرو. یہ وضو بناتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. فرمایا نا، وضو نوافل کیا ہوتے ہیں؟ فاقتلوا انفسکم، سینے سے پتھر باندھ کر پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤ، چھلانگ لگاؤ. کہنے لگے پھر مارنا ہے، یہ توبہ ہے؟ سیدھی بات کریں آپ، پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگانا کوئی کم ہے؟ پتھر بھی باندھ لیں. فرمایا ہاں مارنا ہے. تو تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے. اسی کی توبہ قبول ہوگی جو مر جائے گا، اور جس مردود کو موت بھی قبول نہیں کرے گی اس کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب دو میں سے ایک چن لو. جنت کے دنیا کے چند لمحے، بالآخر مرنا تو ہے، دنیا کے چند لمحے یا آخرت کی دائمی راحت، ان دو میں سے چن لو. ان کو جی آخرت کی دائمی راحت چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. تو پھر توبہ کرو، کودو پہاڑ سے. اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا یہ تیری امت کی توبہ ہے. ایک کمنگ امت آ رہی ہے، اس کی توبہ جانتے ہو؟ سوچا پھر ان پر تو بلڈوزر پھریں گے. جب ہمارا یہ حال ہے، جو کمنگ امت ہے اس پر تو بلڈوزر پھریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا انہیں. اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ جمع کر کے میرے در پہ آئیں گے، شرمندہ ہو کر کہیں گے یا اللہ غلطیاں ہو گئی معاف کر دے. کچھ رو دیں گے اور بعض تو ایسے خراٹ ہوں گے کہ انہیں رونا بھی نہیں آئے گا. بغیر روئے کہیں گے یا اللہ غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دو، تو میں اسی پر انہیں معاف کر دوں گا. یہ ان کی توبہ ہے، میں اسی پر انہیں معاف کر دوں گا.
تو کلیم اللہ نے کہا یا اللہ یہ امت بھی میری ہوگی, یہ بھی مجھے ملے گی؟ فرمایا نہیں, یہ تیری نہیں, یہ میرے محبوب محمد عربی کی امت. ٹیکساس میں ہیوسٹن کی یونیورسٹی کے بچوں نے, میں جا رہا تھا, مجھے 7-8 گھنٹے وہاں ٹرانزٹ میں گزارنے تھے, تو انہوں نے ریسپشن ارینج کر لیا. بچوں نے یونیورسٹی کے مڈل ایسٹ کے کچھ بچے پڑھتے ہیں, بنگال کے کچھ بچے پڑھتے ہیں مسلمان, انہوں نے ریسپشن ارینج کیا. اسٹیج سیکرٹری ایک کرسچن تھا, عیسائی نوجوان تھا, وہ کہنے لگا ہمیں جلدی سے بس ہم مختصر سے سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیں, اسلام میں جنت کتنی سستی ہے کتنی مہنگی؟ میں نے اٹھ کر جواب دیا ساری قومیں جنت کی تلاش میں ہیں, ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں, اور جنت رحمت عالم کی امت کی تلاش میں. یہاں فیصلہ نسبت سے ہوگا. اب اس پر میں نے ان کو ایک یہ واقعہ سنایا اور ایک اور واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے جب اعمال وزن ہوں گے تو اس کی ایک نیکی کم پڑے گی. ایک نیکی اللہ فرمائیں گے میاں تیری ایک نیکی کم ہے, اگر کہیں سے مل جائے تو جاؤ, تیری برادری, تیرے بھائی بہن, تیرے والدین, تیرے دوست, ہم تجھے یہ رعایت دیتے ہیں کہ اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے تو ہم تجھے جنت میں بھیج دیں گے. وہ شکر گزار بنے گا, یا اللہ تیرا بڑا کرم, تو نے مجھے رعایت تو دے دی, اتنے اچھے اچھے دوست ہیں کہ میں ان سے 20 بھی مانگوں تو دے دیں گے, ابھی لاتا ہوں. وہ برادری کے پاس جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, وہاں تو کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص اپنے احساس میں غرق ہوگا. والدین بھی معذرت کریں گے, ماں بھی کہے گی بیٹا نیکی مت مانگنا, کچھ دے سکتے ہو تو دے جاؤ. گھبرا کے واپس آئے گا تو اللہ کا ایک بندہ ملے گا, وہ دیکھے گا اس کو بہت گھبرائے ہو, کیا ہوا بھائی؟ کہے گا یار ایک نیکی کم تھی, مل جاتی تو جنت مل جاتی. ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تمہیں؟ تو کہے گا ہاں ایک نیکی کم ہے. تو چلو لے, ایک نیکی میں دیتا ہوں تجھے. وہ دے دے گا تو اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ نیکی مل گئی, اب میرٹ پہ ہوں, جنت بھیج دے. اللہ اس اپنے بندے سے پوچھے گا جس نے نیکی دی ہوگی کہ بھائی آج تو برادری کام نہیں آ رہی, دوست کام نہیں آ رہے, والدین کام نہیں آ رہے, تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تھی ہی ایک, میں نے سوچا کہ اس کی ایک کم ہے اور جنت کا داخلہ نہیں ہو رہا, تو میری تو ہے ہی ایک, کیا بنے گا میرا؟ تو پھر میں نے سوچا چلو اسی کا کام بن جائے, اسی کو جنت مل جائے, تو میں نے اس کو دے دی. اب حدیث کے الفاظ سنیے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کریم فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني, اتريد ان تكون اجود مني, اچھا تو تو نے یہ خیال کر لیا کہ تو مجھ سے بھی سخی ہو گیا ہے, جنتیں بانٹتا پھرتا ہے, جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ. تو تم دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں, اس کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ میرٹ پہ آ گیا, ایک نیکی کم تھی پوری ہو گئی, اور تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں کی. تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ویری ایزی, اسلام میں تو جنت بڑی سستی ہے. میں نے کہا تھی تو نہیں بیٹا, کسی کے آنسو نے اسے سستا کر دی, تھی نہیں, اتنی سستی تھی نہیں, کسی کے آنسو نے اسے سستا کر دی ہے. وہ جو کوئی ساری رات رویا, ساری رات رویا. ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کئی راتیں یاد ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات روتے روتے گزار دی. گریبان اشکوں سے تر ہو گیا, داڑھی مبارک پر آنسو موتیوں کی طرح تیرتے تھے, اور ایک آیت دہرائی جاتی تھی. میں جب وہ آیت دیکھتا ہوں تو پھر میرے سامنے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اپنی فکر میں نہیں رو رہے, امت کی فکر میں رو رہے ہیں, آپ کی فکر میں رو رہے ہیں. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان تعذبهم فإنهم عبادك. الہ العالمین, یہ میرے نام لیوا, یہ میرے امتی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں, غلطیاں کر کے آئے ہیں, اور اگر تو انہیں ان کی غلطیوں پر سزا دینے پہ آ جائے تو تیرے بندے ہیں, تیری اپنی چیزیں,
تجھے روکنے والا کون؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور اگر میری آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کون؟ راتیں گزر جاتی ہیں روتے ہوئے. پشاور کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں اس پوری کائنات میں اس کے آغاز سے انجام تک کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، اپنا مشاہدہ بتاؤں. بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک میں نے قرۂ ارض کا مطالعہ کیا، مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہ ملا. میں نے ہر پرندے کو مسلمان پایا. صبح ٹھیک وقت پر اٹھ جاتا ہے اور اس کی تسبیح میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ابن آدم کو تو ٹائم پیس بھی نہیں جگا سکتا. مولوی صاحب بیچارہ فل والیوم میں اذان دیتا ہے، یہ پڑا ہوا ہے دن کے 1 بجے تک انگریز بننے کی کوشش ہو رہی ہے. کر دوں تو اللہ آپ کو کامیاب بنائے، کر دوں. انگریز بننے کی کوشش ہو رہی ہے. رات کو جاگنا ہے، دن کو سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سے سو جایا کیجیے. انشاءاللہ تہجد کے لیے، تہجد کی نوافل کے لیے اٹھنے کی توفیق مل جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ عشاء کے بعد جب مسجد سے اپنے گھر کی طرف جانے لگتے تھے تو ہم طلباء اگر ان کو سلام کہتے تھے تو وہ یوں کر دیتے تھے. ہم نے ایک دن سبق میں پوچھا، حضرت آپ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. فرمایا سلام کا جواب تو دیتا ہوں لیکن اونچی آواز سے نہیں دیتا ہوں کہ تم چپک جاؤ گے، پھر تم کوئی سوال کرو گے، پھر تم میرے ساتھ گپ شپ لگاؤ گے اور مجھے پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے. تو دل میں سلام کا تمہارا جواب بھی دے دیتا ہوں اور تمہیں بھگانے کے لیے اشارہ بھی کر دیتا ہوں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیے. انشاءاللہ تہجد کی نوافل میں اٹھنے کا شرف نصیب ہو جائے. اور یہ جو تہجد کی نوافل ہیں یہ فرض تو نہیں ہے لیکن فرضوں سے بھی زیادہ خوشبو ہے ان میں، محبوب ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہیں کہ اللہ نے خاص انداز میں، محبت کے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ نَافِلَةً لَكَ. یہ ہیں تو نوافل لیکن میرے محبوب تہجد کے وقت ذرا اٹھ جایا تھی. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ زینہ ہے بلندی تک پہنچنے کے لیے. اس وقت میری رحمت بہت قریب ہوتی ہے اپنے بندوں کے قلوب اور اذہان کے، اور پھر تو میرا وہ محبوب ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں قریب ہی کسی سے نہیں ہوں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس ارشاد پر یوں عمل کیا کہ پوری راتیں گزر جا رہی ہیں، پوری راتیں گزر جا رہی. ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. پشاور کے دوستوں، صرف ایک ذات ایسی ہے جس نے اللہ کی اتنی تسبیح کی، اتنا ذکر کیا، اتنی عبادت کی کہ رب کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب ساری رات کھڑے رہ جاتے ہو میرے یاد میں، ذکر و عبادت میں، پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھیں متورم ہو جاتی ہیں، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا. ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو اپنی خوشی کے لیے. کچھ دیر سو جایا کرو نا میری خوشی کے لیے. میری خوشی یہ ہے کہ میں تجھے سوتا ہوا بھی دیکھوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بھائی اللہ کے ساتھ اس کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا، غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود صغائر کا ہجوم انشاءاللہ آپ کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا. اس کی رحمت بھی کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت بھی کام آ جائے گی. اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب فرمائے. مولانا رحیم الدین کو
رحیم اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور میں پھر دعا کرتا ہوں اپنے عزیز کے لیے کہ اللہ ان کو اپنے والد محترم، اپنے والد مرحوم کی توقعات سے زیادہ اپنے دین کے کام اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوست سب میرے محسن ہیں جو اتنا دور دراز سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اللہ آپ کو بھی اس کا خوب خوب اجر عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، بیمار ہوں، جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت، آپ بھی دعا فرمائیں گے میرے لیے، آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میرے عزیز یہ جو ہوئی ہے نا تلاوت، اسی پہ گزارا کرو، آج کل اسی طرح ہے، دعا کر دوں؟ نہیں آپ مجھے تو پھر میں چلوں؟ نہیں میں نظم تک نہیں بیٹھوں گا، ہاں نماز نہیں، میں انشاءاللہ آگے اذان سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا ذرا رک جائیں، ہم جب نکل جائیں گے پھر آپ اذان دیں گے، پلیز، یہ آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر سے۔ میری کون جی؟ شمس الرحمان شمسی صاحب آئے ہیں، کون ہے؟ کوئی دعوت دیتے ہیں، یہاں آئے وہ آئیں گے آپ پھر جائیں گے، ہم آپ کو رسول کریں گے، وہ یہاں نظم کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، چیچنیا، داغستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے میرے عزیز طالبان کی مدد فرما، وہاں کی اسلامی تبدیلی اور اسلامی انقلاب کو طاغوت کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما، باطل کو روح سیاہ فرما، یا اللہ باطل کا منہ کالا فرما اور مجاہدین اسلام کا بول بالا فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، پاکستان کو بھی اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، امریکہ کی غلامی سے نجات عطا فرما، یا اللہ کلنٹن اور کلنٹن کے دوستوں سے نجات عطا فرما، دل سے کلنٹن اور کلنٹن کے دوستوں سے نجات عطا فرما، کلنٹن پہ لعنت، اس کے دوستوں پہ ہزار نہیں بے شمار لعنت، یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ تو نے خالص انگریز سے نجات دی، اب نقلی انگریزوں سے بھی یا اللہ نجات عطا فرما، میرے وطن کو بچا لے، میرے وطن کو یا اللہ بچا لے ان ظالموں سے، ان لٹیروں سے، ان ڈاکوؤں سے جو قوم کو کبھی اسلام کے نام پہ لوٹتے ہیں، کبھی خلافت راشدہ کے نام پہ لوٹتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لٹیروں سے نجات عطا فرما۔ میں نے اس دن کہا وہاں اسلام آباد میں ورلڈ بینک والوں کو، IMF والوں کو کہ پاکستان کی قوم تمہیں واپس نہیں کرے گی ایک پائی بھی، نہ ہم نے لیا نہ ہم دیں گے، جتنا قرضہ ہے وہ یہ لیڈر کھا گئے، اور ان کا سارا وہ جنیوا میں، لندن میں، نیو یارک کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہیں سے وصول کر لو۔ پاکستان نو آبجیکشن، ہم آپ کو NOC دیتے ہیں، لے لو، شکریہ ادا کریں گے تمہارا، مال مسروقہ تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اور ہمیں بھی دوست اور دشمن کی تمیز عطا فرما، سطحیت جذباتیت سے نکل آؤ خدا کے لیے اپنے اندر روحانی اور علمی گہرائی اور وسعت پیدا فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ